نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان من البیان لسحرا. معزز حاضرین، آج ہمارا کتاب التوحید سے متعلق یہ 25واں باب ہے، جس کا موضوع ہے باب بیانی شیء من انواع السحر، جادو کے بعض اقسام کا بیان. مؤلف رحمۃ اللہ علیہ زمانے جاہلیت میں جو قسم کے جادو ہوتے تھے، دلائل کی روشنی میں ان قسموں کو اکٹھا کیا ہے. میں عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. قال احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف بن حیان بن العلا حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن إنه الشيطان. اسناد جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه ابو داود باسناد صحيح. وللنسائي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد اشرك، ومن تعلق شيئا وكل اليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا هل انبئكم ما العظ؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من البیان لسحرا. عبارت آپ کے سامنے میں نے پڑھی، جس کا مختصراً اردو ترجمہ بھی ہم انشاءاللہ العزیز دیکھ لیں گے. مختصر باب جو تھا وہ جادو کے اقسام کے متعلق تھا. پہلی جو سند وارد ہے وہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ان العیافۃ والطرق والطیر من الجبت. پرندوں کو اڑانا، زمین میں لکیریں کھینچنا، اور کسی کو دیکھ کر فال بدفال نکالنا، یہ سب جادو کی قسمیں ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں پرندوں کو اڑا کر فال لینا، زمین پر لکیریں کھینچنا جسے علم رمل بھی کہتے ہیں، اور کسی چیز کو دیکھ کر بدفالی بدشگونی لینا، یہ سب جادو کی اقسام ہیں. اور فرماتے ہیں عیافہ سے مراد
پرندے اڑا کر فال نکالنا، اور وطرقہ سے زمین پر لکیریں کھینچنا مراد ہے، جسے ہم علم رمل کہتے ہیں۔ اور جبت سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطانی پکار کو جبت کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا، من اقتبس شعبۃ من النجوم، علم نجوم ستاروں کا علم، جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا اس نے اسی قدر جادو سیکھا۔ جو جتنا زیادہ سیکھتا جائے اس کی وجہ سے گناہ میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا۔ سنن نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جس نے گھاٹی بادی گر باندھ کر اس پر پھونک ماری اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا وہ شرک کا مرتکب ہوا، اور جو کوئی اپنے گلے، ہاتھ، بازو وغیرہ پر کوئی چیز باندھے یا لٹکائے تو اسے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتلا دوں کہ جادو کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چغل خوری ہے، یعنی لوگوں کے درمیان فتنے کی باتیں کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ بے شک بیان میں بھی جادو ہے۔ تو حاضرین، آپ یہاں پر جادو کی تقریباً 1 2 3 پرندوں کو اڑا کرنا، اور اسی طرح سے زمین میں خطوط کھینچنا، کسی کو دیکھ کر فال نکالنا 3، اور اسی طرح سے علم نجوم سیکھنا 4، اور کسی چیز میں گر لگا کر گھانٹی باندھ کر پھونکنا 5، پھر چغل خوری 6، اور پھر بیان، گفتگو، بات، تقریر، یہ بھی جادو ہے۔ ان 7 چیزوں کو جادو کہا گیا۔ اب میں بیان کر رہا ہوں نا، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، یہ بھی جادو ہے۔ تو کیا ہو گئے؟ ہم جادوگر ہو گئے، خطبہ دینے والے جادوگر ہو گئے جی۔ تو وہی جادوگر ہو گئے، بیان دینے والے۔ اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کہا۔ وہی بول رہا ہوں میں، بیان دینے والے علماء جتنے بھی ہیں جادوگر ہیں۔ برے ارادے سے برے اثرات ہوتے ہیں، الغرض جادوگر تو ہوئے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ تو پھر مدرسوں میں ہفتہ واری انجمن ہوتی ہے، اس میں تقریریں سکھاتے ہیں، بچوں کی باری ہوتی ہے، طلباء کی، باقاعدہ طور پر 3 ہفتے میں یا 1 مہینے میں ایک بار اسٹیج میں آنا پڑتا ہے، اس کو اسپیچ تقریر کو رٹ کر بیہٹ کر کے آ کے کرنا پڑتا ہے۔ تو مدرسے میں جادوگری سکھائی جاتی ہے۔ چلیے انشاءاللہ اس کا معنی، مفہوم، مطلب انشاءاللہ باذن اللہ ہم جانیں گے آج اس کی شرح میں۔ قبل اس کے کہ ہم یہ جادو کی قسموں کو ذکر کریں، اس سے پہلے ہم جنات کی قسموں کو بھی جان لیں گے کہ جنات کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جنات کہاں کہاں رہتے ہیں، اور ان سے جادو کی مدد کیسے لی جاتی ہے، اور کون سے جن کیسا جادو کرتے ہیں۔ اس سے متعلق کچھ علماء کے تجارب بھی ہیں، اس میں علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں اس سلسلے میں، انشاءاللہ آپ کو سامنے رکھیں گے۔ جنات کی قسمیں، جنات
مختصراً اگر دیکھا جائے تو جنات کی 3 قسمیں حدیث میں بیان کی گئی ہے. دیگر دلائل اور تفسیر کی روح سے علماء نے تقریباً 7 سے 8 جنات کی قسموں کو ذکر کیا ہے. پہلے قسم وہ جنات جنہیں مومن جن کہا جاتا ہے، اہل ایمان جن، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے ہیں، وہ مومن جن ہیں. قرآن کریم میں سورۃ الجن میں اس کا تذکرہ ہے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. اور ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ گنہگار ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا وہی راہ راست پر ہیں، وہی راہ راست پر ہیں. سورۃ الجن آیت نمبر 14. تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ جن ظالم ہیں، کفر پر ہیں، اور کچھ جن اسلام پر ہیں. دوسری قسم کافر جن، جیسا کہ آپ کو اسی آیت میں معلوم ہوا، وہ جنات جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. سورۃ الانعام میں ان کا بھی ذکر آیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے انسانوں اور جنات شیطانوں سے. تو معلوم یہ ہوا کہ دوسری قسم کے جنات کون سے ہیں؟ کافر ہیں. پہلی قسم مسلمان جن، دوسری قسم کافر جن. تیسری قسم مارد، کیا کہتے ہیں؟ من ماء مارد. مارد مارد یہ جنوں کی وہ قسم ہے جو طاقتور قسم کے جن ہوتے ہیں، جیسا کہ ان کا ذکر سورۃ النمل کے اندر آیا ہے، سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. یہ جنوں میں سے جو عفریت تھا اس نے کہا کہ میں اس تخت کو جو یمن کے اندر ہے، قوم سبا کا تخت. قوم سبا کے لوگ سورج کو پوجتے تھے اور ان کی ملکہ ایک عورت تھی. تو جب سلیمان علیہ السلام نے کہا انہیں بلا لاؤ، تو اس تخت کو لانے کی بات ہو رہی تھی. تو اس میں ایک جن نے کہا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں کیا کروں گا؟ اس کے تخت کو لے آؤں گا. یہ کہاں ہے؟ سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہے اور وہ کہاں ہے؟ یمن میں ہے، سبا. تو اپنی جگہ سے اٹھنے تک اس کو لے آنا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ بہت ہی طاقتور قسم کے جن ہوتے ہیں. اور ایک خود عفریت، یہ اور زیادہ مارد سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت کچھ جنوں کو اتنی طاقت عطا کی ہے کہ وہ پلک جھپکتے ہی، اس نے کیا کہا کہ پلک جھپکتے ہی میں لے آؤں گا. جیسا کہ قرآن کریم کی اسی آیت میں ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. تمہاری پلک جھپکنے سے پہلے میں لے کے آؤں گا. تو یہ عفریت مارد سے زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ طاقتور. اللہ تعالیٰ کو جنوں کو ایسی طاقت دے رکھی ہے. اسی طرح سے 5ویں قسم ہے عمار، یعنی وہ جن ہیں جو انسانوں کے گھروں میں رہتے ہیں.
انسانوں کے گھروں میں رہائش کرتے ہیں، اور اس میں بعض مومن ہوتے ہیں، بعض مومن نہیں ہوتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساجد کے جنات کو عمار کہا جاتا ہے. یہ روایت میں گرچہ ضعف ہے، مگر اس کے معنی اور تجربے کے لحاظ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ بھی جنوں کی ایک قسم ہے. اسی طرح چھٹی قسم ہے طیار، جنہیں کہا جاتا ہے. طیار کس کو کہتے ہیں؟ طیر کہتے ہیں پرندے کو، طیارہ کہتے ہیں ایروپلین کو. تو طیار وہ جن جو اڑتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں اڑنے کی کیپیسٹی، صلاحیت دیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں، الجن ثلاثۃ اصناف، جن 3 قسم کے ہوتے ہیں. صنف لہم اجنحۃ یطیرون فی الہوا، اس میں پہلی وہ قسم ہے جو ان کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں. اس کو مستدرک حاکم اور امام طبرانی نے بھی اور اس کو نقل فرمایا ہے، اور امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح 7ویں قسم ہے وہ جن جو حیوانی شکل میں ہوتے ہیں، جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں، جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں، حیوانوں کی شکل میں ہوتے ہیں. بعض جنات مختلف جانوروں کی شکل بھی اختیار کرتے ہیں، جیسے سانپ، کتا، ہاں ایسی جو ہے بلی، کالا کتا خصوصاً کالی بلی، یہ شکلیں کیا کرتے ہیں؟ اختیار کرتے ہیں. اس کا بھی ذکر اسی حدیث میں وارد ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو جن کے پر ہوتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور دوسرے وصنف حیات وکلاب، اور کچھ وہ جن ہیں جو کتوں کی شکل میں اور جانوروں کی شکل میں رہا کرتے ہیں. 8ویں قسم ہے مقیم و سیار جن، یعنی کچھ جنات الگ الگ جگہ میں کیا کرتے ہیں؟ گھومتے رہتے ہیں، صرف ان کا کام ہوتا ہے گھومتے رہنا. تو یہ جنوں کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں فرمایا، وَصِنْفٌ يَحْلُونَ وَيَضْعَنُونَ، اور کچھ جنات ایسے ہیں جو کچھ جن رہتے ہیں اور کچھ جن کیا کرتے ہیں؟ سفر کرتے ہیں. کچھ ٹھکانہ بناتے ہیں اور کچھ سفر کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جنوں کی کل 8 قسمیں ہوئی. وہ سفر کرتے رہتے ہیں، اس میں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص وقت میں مغرب سے قبیل المغرب بچوں کو گھروں میں رکھنے کا حکم دیا ہے. بچوں کو گھروں میں رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ سیار قسم کے جو جن ہوتے ہیں ان کے گھومنے کا، ان کے پھرنے کا وقت ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جنات کہاں کہاں رہتے ہیں؟ تو اگر اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ مختلف مقامات پر جنات رہتے ہیں. کچھ ویران جگہوں پر رہتے ہیں، اکثر ویران جگہیں جہاں کوئی نہیں رہتا، ایسے ویران جگہوں پر، کھنڈرات جہاں پر ہوتے ہیں، بیابان جہاں ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پر کچھ جن رہتے ہیں. اسی لیے آپ اس سے پہلے جو باب گزرا ہے اس میں سے ایک باب اس سے بھی متعلق ذکر مذکور ہے کہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کی عادت ہوتی تھی زمانے جاہلیت میں کہ وہ جب کسی نئی جگہ
کسی کھنڈرات ایسے مقامات پر جاتے، پہاڑوں کے پاس کہیں رات میں بسیرا کرتے، سفر پر جاتے جاتے، تو اس وقت کیا کہتے تھے؟ جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے. جنوں سے کیا طلب کرتے تھے؟ پناہ طلب کرتے تھے کہ اے فلاں جن، یہاں کے رہنے والے جن، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، لہٰذا ہمیں ہر قسم کے نقصان سے بچا لے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدیل میں جو دعا سکھائی، جو تعلیم دی اپنی امت کو، توحید کی تعلیم، وہ یہ کہ استعاذہ اللہ تعالیٰ سے ہو. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ کوئی نئی جگہ پر جاتا ہے اور وہاں پر اترتا ہے تو وہاں کیا کرے؟ وہ اس دعا کو ایک بار پڑھیں تو وہ جگہ واپس ہو، وہ جگہ سے واپس جانے تک اس کو کسی بھی قسم کا کیا نہیں ہوگا؟ نقصان نہیں ہوگا، اور کوئی شر اس کو نہیں پہنچے گا. تو الغرض معلوم یہ ہوا کہ جنات، کھنڈرات اور اسی طرح ویران جگہوں پر اور اسی طرح سے بیابانوں میں رہا کرتے ہیں. حدیث سے بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، دونوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. روایت منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان هذه الحشوش محتضرة فاذا اتى احدكم الخلا فليقل اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلا چونکہ کیا ہے؟ ویران جگہ ہے. نہیں، ابھی تو بیت الخلا جو ہے گھروں میں ہوتی ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا؟ بیت الخلا ویران جگہوں پر ہوتا تھا، گھروں سے باہر کھلے جگہوں پر، ویران جگہوں پر استنجا کے لیے جاتے تھے. عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، پھر ہوتے ہوتے جو ہے ایک محلے کے لیے یا کچھ گھروں کے لیے ایک ٹوائلٹ آیا، پھر ہوتے ہوتے ہر گھر کے لیے ہوا. اب تو ہر بیڈ روم کے لیے جو ہے یہ ایک طرح کی سہولت ہے آج کل کے لحاظ سے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کے ویران جگہوں پر جنات کے ٹھکانے ہوتے ہیں. ان هذه الحشوش محتضرة، یہ ویران جگہیں، ویران مقامات، یہ جنات کی رہنے کی جگہ ہوتے ہیں، ان کے ٹھکانے ہوتے ہیں. فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ، تم میں کا کوئی جب ایسے کھنڈرات کے مقام پر استنجا کے لیے آئے تو کیا پڑھیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو معلوم یہ ہوا کہ ویران مقامات ہیں، کھنڈرات ہیں، بیابان ہیں، جہاں پر کون بستے ہیں؟ جنات بستے ہیں. لفظ اس میں خبث اور خبائث سے مراد نر اور مادہ، نر بھی ہوتے ہیں اور مادہ بھی، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں. اسی طرح ناپاک جگہوں میں، گندے مقامات پر کون رہتے ہیں؟ جنات رہتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ کو جب جائیں تو اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا. استنجا کے لیے اگر جائیں، کیونکہ استنجا کیسی جگہ ہے؟ ناپاک جگہ، ناپاک جگہ ہے. تو جب کوئی جائیں تو وہاں پر اس دعا کو پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. عام بیت الخلا کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوا گندے مقامات پر بھی رہتے ہیں، اور اسی طرح سے جب کوئی کھلے اور ویران جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی رہتے ہیں. تو معلوم ہوا دو مقامات حدیثوں سے ان کے معلوم ہوئے: ویران جگہیں اور گندی جگہیں. تعلیم میں یہ بھی تعلیم ہے، بیت الخلا کے جو آداب ہیں، ان آداب میں سے ایک ادب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آدمی اپنا کپڑا کب اٹھائیں اپنا کپڑا؟ جب وہ استنجا کے قریب ہو، استنجا کرنے کے قریب ہو، تب اٹھانا چاہیے. اکثر وہ بیشتر کپڑوں کو نکال کر لوگ جو ہے استنجا کے لیے جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. استنجا کے لیے بھرپور جائیں، اور جب مقام کے قریب ہوں تب جو ہے اپنا کپڑا اٹھانا چاہیے، کیونکہ
جن و شیاطین ہوتے ہیں، خبیث ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو یہ دو مقامات ہو گئے۔ تیسرا مقام جو حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، درختوں، پہاڑوں، وادیوں میں بھی ہوتے ہیں، درختوں میں بھی ہوتے ہیں، وادیوں میں بھی ہوتے ہیں۔ وادی کس کو بولتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے درمیان جگہ۔ مدینے کو جاتے نا وادی جن بولتے ہیں، گئے ہوں گے عمرے کے پہ کئی لوگ، وادی جن بولتے ہیں۔ اس میں لوگ کیا عقیدہ تصور کرتے ہیں، کیا عقیدہ لیے ہیں کہ اس مقام پر، وہ جگہ پر کوئی چیز رکھتے ہیں تو وہ چیز مکمل ایک طرف، آپ سٹریٹ ہے روڈ، اس کو رکھ دیا جائے تو بس ایک جانب کھینچتے رہتی ہے وہ۔ اب اس میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنات یہاں پر رہتے ہیں، جنات اس کو پش کرتے ہیں، اس لیے اس جگہ کا نام بھی وادی جن رکھ دیے۔ اب یہ وادی جن کس کو معلوم ہے؟ معلوم یہ جگہ نام رکھنے والے پاکستانی، انڈین، جبکہ حقیقت میں مدینے میں اس جگہ کا نام ہے وادی بیضا، وادی بیضا، جہاں پر مدینے کا تقریباً ڈیڈ اینڈ ہوتا ہے، پہاڑ وغیرہ ہے، وادی ہے وہاں پر۔ اور وہ جو جگہ ہے وہ میگنیٹنگ، زمین کا جو میگنیٹنگ پاور ہوتا ہے وہ ہے، وہ صرف وہیں پر نہیں، انڈیا میں بھی کیرلا پر بھی ایک مقام پر ہے وہ۔ ایسے کئی مقامات ہوتے ہیں جہاں پر سیدھی روڈ پر آپ کوئی چیز رکھ دیں تو وہ ایک طرف میلان ہوتے ہوئے چلتا ہے۔ اب لوگ پتہ نہیں اس میں کیا کیا عقیدے رکھے ہیں۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف آ رہی ہے یہ چیز، نعوذ باللہ۔ الغرض وہ وادی بیضا ہے۔ ہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنات وادیوں میں بھی بستے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ان بالمدینتی جنن، یا ایک روایت میں لجانن ہے، قد اسلموا فاذا رأيتم احدا منهم فآذنوه ثلاثا فإن بدا لكم بعد فاقتلوه فإنما هو شیطان۔ مدینوں میں کچھ جن ایمان لا چکے ہیں، مدینے میں کچھ جن ایمان لا چکے ہیں، اگر تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو 3 دن تک انہیں خبردار کرو۔ یعنی عام طور پر گھروں میں، درختوں میں، وادیوں میں رہتے ہیں وہ، اگر تحقیق نہیں ہوئی تو کیا کر دو؟ تم ان کو قتل کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ایک پس منظر میں ہے۔ ایک واقعہ ہوا تھا، غزوہ خندق کے وقت کا واقعہ تھا۔ وہ غزوہ خندق کے وقت ایک نوجوان صحابی تھے، وہ بھی خندق کھود رہے تھے۔ اب وہ شام کا وقت ہو رہا تھا، اپنی بیوی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر جانے کی اجازت طلب کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ہتھیار لے کے جاؤ، راستہ جو ہے، کیونکہ جنگ کا وقت قریب آ رہا ہے، کہ راستہ جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ ہتھیار لے کر گئے وہ۔ ان کی بیوی گھر کے باہر آ کر کھڑی ہوئی تھی، انہیں غصہ آ گیا، بیوی میری باہر آئی ہوئی ہے۔ پوچھا کیوں باہر ہوئی ہے؟ کہا کہ جا کے اندر دیکھو۔ اندر گئے تو سانپ تھا، تو گئے اس کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، اور صحابی بھی شہید ہو گئے اور وہ سانپ بھی مر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ مدینے میں کچھ جن جو ہے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جن سانپ کی شکل اختیار کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کچھ جنوں کو یہ طاقت دیتا ہے، استطاعت دیتا ہے کہ وہ دیگر جانوروں کی شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایک پس منظر، اور وہ بھی پس منظر تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کی جماعت لے کر گئی تھی رات میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم سیکھے، ہے نا، طریقہ سیکھا، احکامات سیکھے کہ کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی۔ پھر ادھر صحابہ سب پریشان تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہاں چلے گئے صحابہ؟ سب ادھر کیا ہیں؟ پریشان حال ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خبر کیے کہ جنوں کی ایک جماعت مجھے لے گئی اور وہ اسلام ایمان کے متعلق اور اسی طرح احکامات کیا حلال ہے ان کے لیے، کیا حرام ہے، اس کے متعلق پوچھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب استنجا میں یہ چیز بتائی کہ ہڈی اور گوبر سے کیا نہیں کرنا ہے؟ استنجا صاف نہیں کرنا ہے۔ ہڈی چونکہ جنوں کی غذا ہے، علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس میں گوشت بھر دیتے ہیں، تو اس طرح سے جن جو ہے اس کو کھاتے ہیں، تو اس لیے ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا۔ گوبر جنوں کے جانوروں کی غذا، اس لیے گوبر سے بھی استنجا صاف کرنے سے منع فرمایا۔ اور دوسری روایت میں اس کی جو علت یہ بیان کی گئی کہ گندگی سے گندگی صاف نہیں ہوتی، گندگی سے گندگی صاف نہیں ہوتی۔ چوتھا مقام وہ ہے انسانوں کے گھروں میں، جسے میں نے کہا عمار الجن، جنوں کا ایک ٹھکانہ کہاں ہے؟ انسانوں کے گھروں میں۔ کیسے آ جاتے ہیں؟ کن گھروں میں آتے ہیں؟ کن گھروں میں آتے ہیں جن؟ جس گھر کو قبرستان بنا لیا گیا ہو، جس گھر کو قبرستان بنا لیا گیا ہو۔ گھر کو قبرستان کیسے بنا جاتے ہیں؟ قتل کر کے دفنا دیتے ہیں اس میں، یہ بھی ایک صورت ہے کہ کسی کو قبر میں، گھر میں دفن نہیں کرنا ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا، نفل نمازوں کا اہتمام نہ کرنا، اور اس گھر میں میوزک کا چلنا، موسیقی کا چلنا۔ موسیقی کو قرآن کریم میں شیطان کی آواز کہا گیا، شیطان کی گھنٹی کہا گیا، جس گھر میں میوزک بجتی ہے۔ اور اسی طرح سے جن گھروں میں تصاویر ہوتے ہیں، جن گھروں میں تصاویر ہوتے ہیں، ان گھروں میں بھی ظاہر سی بات ہے کون داخل ہوتے ہیں؟ شیطان۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو اس کے اپوزٹ شیطان داخل ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ جب بندہ مومن سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتا ہے تو وہاں پر ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ کوئی نیک کام کر کے سو جا، اور شیطان کہتا ہے کوئی گناہ کر کے سو۔ تو آدمی اکثر و بیشتر ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ گانے سنتے ہوئے سوتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہوئے سوتے ہیں، گانے سنتے ہوئے فلمیں دیکھتے ہوئے سوتے ہیں۔ نتیجہ ایسے گھروں میں جنات داخل ہو جاتے ہیں اور پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا چاہیے۔ جنوں کے مقامات میں ایک مقام ہے بازار۔ بازاروں میں بھی جنیں ہوتے ہیں، بازاروں میں بھی جنیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہیں اللہ کے گھر رہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ اللہ کی محبوب جگہ میں ہیں، اللہ کی محبوب جگہ میں اللہ کی وحی کا علم سیکھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور سب سے مادوں کے لحاظ سے، سبجیکٹس کے لحاظ سے سب سے اونچا سبجیکٹ ہم حاصل کر رہے ہیں، عقیدہ توحید۔ اور جگہوں میں سب سے برے مقامات کون سے ہیں؟ بازار ہیں۔ کیوں بازار برے مقامات ہیں؟ کیونکہ بازار میں گناہوں کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے، تاجروں کو دیکھ کر تاجروں سے مخاطب ہو کر کہا التجار الامین الصدوق،
کہ ایسا تاجر جو امانت دار ہو، جو سچا ہو اپنی تجارت میں، مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہا وہ انبیاء کے ساتھ کل قیامت کے دن ہوگا، صدیقین کے ساتھ وہ کل قیامت کے دن ہوگا. یعنی کہ آدمی تجارت میں بھی جنت کا اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے. سبحان اللہ. آدمی اپنی تجارت سے بھی جنت میں اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ اس کی تجارت میں سچائی ہو، اس کی تجارت میں امانت داری ہو، شریعت کے اصول پر اس کی تجارت ہو، مخالف میں نہ ہو، سودی لین دین، جھوٹ، دھوکہ، یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. کتنا آسان ہے ہمارا اسلام. ایک آدمی مختصر اسلام کی پابندی کے ساتھ ساتھ تجارت میں ہی وقت لگا لیں، وہ اپنا نماز کے لیے ٹائم دے دیں، تجارت میں اپنا وقت نکال لیں. توحید پر ہو، شرط یہ ہے توحید پر رہتے ہوئے نماز کی پابندی، تجارت میں اپنا وقت دے رہا ہے، مگر وہ تجارت اس کی امانت داری پر فائز ہے. سبحان اللہ. اونچا مقام نبیوں، صدیقوں اور شہداء کا، شہیدوں کا مقام اس کو ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار کی سیر لگائے، دیکھا ایک اناج کا غچہ تھا، ریوڑ تھا، ریوڑ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوکھا سوکھا اناج تھا اوپر اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اس ریوڑ کے اندر ہاتھ ڈالے، باہر نکالا تو کچا اناج نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا ہے؟ تو تاجر نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ دن پہلے بارش آئی تھی نا، اس میں تھوڑا گیلا ہو گیا بھیگ کر کے. کہا اس کو اوپر رکھو، اس کو لوگوں کے سامنے رکھو، اس کو بھی کہ لوگوں کے علم میں ہو آپ کے پاس یہ اناج بھی ہے، یہ اناج بھی ہے. ٹماٹر والے، پیاز والے، چھوٹے چھوٹے ہمارے مسلمان تاجروں کو سمجھنا چاہیے، چھوٹی حدیث سننا چاہیے ان کو. آپ لوگ جاتے ہیں، گزرتے ہیں تو سمجھائیے. ایپل والا ہو، پھل والا ہو، ترکاری والا ہو، سامنے جو ہے گاڑی پر رکھتا ہے کچھ اور دیتا ہے کچھ اور. جو چیز دکھاتا ہے وہ چیز نہیں دیتا، بلکہ مکس چیز دیتا ہے کہ آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کا پاس پھل ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے. تو بازار عموماً دھوکے کی جگہ ہوتی ہے. بازار میں سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکا ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیمین الغموس، جھوٹی قسم کہاں کھائی جاتی ہے؟ بازار میں. بازار میں کھائی جاتی ہے سب سے زیادہ جھوٹی قسمیں. الیمین الغموس، جھوٹی قسم بازار میں. نام اللہ کا مگر قسم جھوٹی، نام اللہ کا بات میں جھوٹا. چیز رہتی ہے اس کی 100 روپے کی، کسٹمر کو 200 روپیہ بولتا ہے، اس کا حق ہے 200 بول لے، 500 بول لے، اس کا حق ہے. کسٹمر بات پہ آ رہا ہے کہ 120 میں دے دیں. اللہ کی قسم مجھے نہیں پڑتا ہوتا، اللہ کی قسم خالی 1 روپیہ ملتا سمجھے، اللہ کی قسم منجز 150 روپے پڑے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہاں پر شیاطین کا غلبہ ہوتا ہے. شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں، مال کی محبت لوگوں میں غالب آ جاتی ہے دوسرے کو بیچنے کے لیے. اسی لیے تجارت میں احسان کا مادہ ایک مومن کو اپنانا چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ بازار بھی وہ مقامات ہیں جہاں پر جنوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے. اسی طرح سمندر اور پانی میں بھی کون ہوتے ہیں؟ جنات ہوتے ہیں. اور کچھ واقعات بھی ہوتے ہیں، کسی کو پانی میں ڈبو لیے، کیسے وفات پائے، کیسے مرے معلوم ہی نہیں ہوتا. سوئمنگ آتی ہے، تیرتے تیرتے کیسے مر گئے معلوم نہیں ہوتا ہے. اس کی بھی روایت ہے، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء. بہت مشہور حدیث ہے کہ ابلیس، شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنے تخت کو پانی پر بچھاتا ہے، اپنے تخت کو پانی پر بچھاتا ہے.
پھر پورے چیلوں کو بلاتا ہے، بھئی تو نے کیا کام کیا، تو نے کیا کام کیا؟ اب ایک ایک چیلا ایک ایک بات کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو گمراہ کیا، ہاں فلاں سے یہ غلطی کروائی، فلاں میں یہ وسوسہ ڈالا اسے بھڑکایا، فلاں کو یہ وسوسہ ڈال کے اسے بھڑکایا. پھر ہر ایک سے سنتا ہے، اسے کہتا ہے جا تو نے کچھ نہیں کیا، جا تو نے کچھ نہیں کیا، سب کو ہٹا دیتا ہے. پھر ایک چیلا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں دراڑ ڈال دی، میں نے میاں بیوی میں دراڑ ڈال دی. اور یہ کہاں سے ہے تعلق میاں بیوی کا؟ ابلیس سے. کہاں سے ہے تعلق؟ آدم و حوا سے. آدم کو کوشش کیا ابلیس، آدم کو بھڑکانے کے لیے حوا کا جال بچھایا، آدم کو بھڑکانے کے لیے حوا کا جال بچھایا. اب جو آدمی پٹتا نہیں بات سے، بات میں نہیں آتا، چوپ اس کی بیوی کے پاس ایک میسج دینا کہ ایسی ایسی بات ہے، بیوی کی بات سیدھا متاثر ہو جائے گا. کیا بھائی ہے کہ نہیں؟ بیوی کی بات مرد پر ایسے اترتی ہے، جادو، یہ بھی جادو ہے. ایک فرعون کون تھا؟ فرعون کون تھا؟ اللہ اکبر. کیا حکم دیا تھا؟ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے قتل کر دیا جائے، اور لڑکیاں پیدا ہو تو چھوڑ دیا جائے. اس کے ساحروں نے اسے کہا، فرعون سے کہا تھا کہ ایک لڑکا اسی میں سے آئے گا، بنو اسرائیل میں سے، جو تیرے قتل کا سبب بنے گا. موسیٰ کی پیدائش ہوئی، سیدھا آسیہ کو ملے. آسیہ کیا بولے؟ کیا بولے آسیہ؟ ہاں، قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. کہا یہ میرے اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کر، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع پہنچائے یا پھر ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے اپنا. ہاں اتر گئی بات، اتر گئی. اسی لیے کہتے ہیں نکاح میں، نوجوان ہیں زیادہ، نکاح میں نیک بیوی کو تلاشنا چاہیے، کیونکہ وہ اثر نیکی کا ہو تو سبحان اللہ بہترین اثر ہو جاتا ہے. اگر وہی نیکی کے بجائے دوسرے چیزوں کے پیچھے بھاگ کر، دوسرے چیزوں کو تلاش کر بیوی کو لائے تو اثر کیا ہوگا؟ نیکی کے بجائے بدی کا اثر ہو جائے گا، برائی کا اثر ہو جائے گا. الغرض ابلیس کے پاس جب وہ چیلا آتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان کیا ڈالی ہے؟ دراڑیں ڈالی ہے، اکسایا ہے، دونوں میں لڑایا ہے، طلاق واقع ہوئی ہے، تو اب اس کو ابلیس کیا کرتا ہے؟ اپنے بغل میں لے لیتا ہے، کہتا ہے تو نے اصل کام کیا، تو نے اصل کام کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جن کہاں واقع ہوتے ہیں؟ سمندروں میں، پانیوں کے مقامات پر یہ واقع ہوتے ہیں. جن کب منتشر ہوتے ہیں، کب پھیلتے ہیں، کب ان کا گزر ہوتا ہے، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے. نمبر 1، شام کے وقت، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اذا کان جنح اللیل او امسیتم فکفوا صبیانکم فان الشیاطین تنتشر حینئذ. جب شام کا وقت ہو یا دن کا پہر ختم ہو رہا ہے یا تم شام کرنے والے ہو، فکفوا صبیانکم، تو تم اپنے بچوں کو روک لو، گھروں میں روک لو. فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، اس لیے کہ اس وقت میں شیاطین پھیل جاتے ہیں. جنوح اللیل کس کو کہتے ہیں؟ مغرب کے غروب آفتاب سے پہلے کا وقت. اسی طرح دوسرا وقت سورج کے
غروب ہونے سے لے کر عشاء تک، سورج کے غروب ہونے سے عشاء تک۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد کے اندر آپ فرماتے ہیں یہ وقت بھی جنات اور شیاطین کے پھیلنے کا ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو گھروں کے اندر رکھنے کا حکم دیا ہے عشاء تک، ایک پہر ہونے تک تقریباً۔ ایکچول سمجھ لیں یہ وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے یہاں ختم ہوتا ہے، جس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اسی طرح فجر سے پہلے کا وقت، سحر کے وقت، یہ بھی جنات کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ رات کا جب آخری حصہ ہوتا ہے اس وقت بھی پھیلتے ہیں، کیونکہ یہ وہی وقت ہے جب جنات، جب جادوگر لوگ جنات سے مدد لیتے ہیں اسی وقت میں، اسی لیے اس کو سحر کہا گیا۔ سحری کہتے ہیں نا، سحری کا وقت، سحر کا وقت اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ جادوگر لوگ جنات سے سیکھتے ہیں اور جادوگری کرواتے ہیں، اور اس وقت زمین و آسمان کا تعلق بھی زیادہ متحرک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں۔ اذا کانا ثلث اللیل، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی پوچھنے والا، میں اس کی ضرورت پورا کروں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رات کا آخری پہر بھی جنات کے منتشر ہونے کا وقت ہے۔ اسی طرح سورج نکلتے وقت اور ڈوبتے وقت، اس عین وقت میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا، نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اس عین وقت میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تغيب فإنها تطلع بين قرني شیطان۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور یا سورج غروب ہو رہا ہے تو نماز نہ پڑھو، کیونکہ یہ وقت شیطان کے 2 سنگوں کا وقت ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی یہ دونوں ایسے وقت ہیں جن میں جنات و شیاطین حرکت کرتے ہیں، اور یہ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اوقات ہیں جن میں شیطان حرکت میں آتے ہیں اور یہ وقت عبادت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ نمبر 5، رات کے پچھلے حصے میں، رات کے پچھلے حصے میں، ایک تو سحر کا وقت ہو گیا۔ سحر کا وقت کب ہوتا ہے؟ فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ رات کے پچھلے حصے میں یعنی رات کا آخری پہر، خاص طور پر جب لوگ سوتے ہیں، لوگ غافل ہو جاتے ہیں، یہ وقت بھی جنوں کے منتشر ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یعقد علی قافیۃ رأس احدکم 3 عقد اذا نام۔ جب بندہ سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گھانٹی باندھتا ہے، 3 گھانٹی باندھتا ہے۔ اب گھانٹی کیسے کھولنا ہے؟ آپ دیکھیں گھانٹی کیسے کھولنا ہے وہ؟ جی، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ رات میں سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں 3 گھانٹی باندھتا ہے۔ جب جیسے ہی وہ اٹھتا ہے، فجر کے لیے اٹھتا ہے اور دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، مر کر اٹھتا ہے نہیں، مر کر اٹھتا ہے نہیں، سو کر اٹھتا ہے، مر کر اٹھتا ہے، چھوٹی موت۔ الحمدللہ الذی احیانا، اس اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے مجھے زندہ کیا، احیانا بعدما اماتنا، مرنے کے بعد زندہ کیا، چھوٹی موت ہے نیند۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دعا پڑھتا ہے تو 1 گھاٹی کھل جاتی ہے۔ پھر وضو خانہ جاتا ہے
وضو کرتا ہے تو دوسری گھاٹی کھل جاتی ہے. پھر امام کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو تیسری گھنٹی کھل جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، وہ ایکٹیو ہو کر اپنی صبح کرے گا. اس کے برعکس جو آدمی دعا نہیں پڑھتا اور اسی طرح وضو نہیں کرتا فجر کے لیے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو وہ سست و کاہل ہو کر صبح کرتا ہے. اس کا اثر اس کی زندگی پر ہوتا ہے. یہ گناہ کا اثر ہے. گناہ فجر کو نہیں اٹھنے کا گناہ اس کی زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ انسان سست اور کاہل ہو جاتا. انسان کے سست اور کاہل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ شیطان کی باندھی ہوئی گھاٹیوں کو نہ کھولنا. تو جو نہیں کھولتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اس کی صبح سستی اور کاہلی سے ہوتی ہے. وہ اٹھ کر کے 7-8 بجے کتنا بھی جم کر لیں، وہ کتنا بھی گیمز کھیل لیں، کیا بھی کھیل لیں، سست ہے وہ شریعت کی نظر میں، کاہل ہے وہ. اس کے بالمقابل جو صبح فجر میں اٹھتا ہے وہ ایکٹیو ہے شریعت کی نظر میں. یہ 5 مقامات حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. کس کے مقامات ہیں یہ؟ جنوں کے مقامات ہیں. ابھی ہم جو روایتیں اس میں جو قسمیں بیان کیے گئے ہیں ان قسموں میں انشاءاللہ العزیز آ جائیں گے. مؤلف رحمت اللہ علیہ نے اس باب کو کیوں نقل فرمایا ہے؟ اس باب کو نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے باب میں مؤلف کفریہ اعمال میں سب سے نمبر 1 پہ کسے رکھا؟ جادو کو رکھا. کیوں جادو کو رکھا؟ کیونکہ کلمہ گو مسلمان اور معاشرے پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو سب سے زیادہ لوگ کس میں مبتلا ہیں؟ کفریہ اعمال میں، جادو میں مبتلا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر جادو، گھر میں جادو، بازار میں جادو، خاندان میں جادو. نہیں، گھر میں بھاوج رہتی، بھابھی رہتی ہے، اس کا بھائی دیور اگر زیادہ ترقی کیا، بھابھی کرتی جادو. چھوٹی بھاوج دیکھی، جیٹ ترقی کیے، وہ جادو مار دی. ادھر ساس ادھر بہو، بچہ تھوڑا امی امی کیا، بیوی ڈالی بوم. ہاں، اور ادھر جی جی بولیا، امی ڈالے بوم. عام گھر کا قصہ ہو گیا ہے. اور اسی طرح کوئی تجارت میں دکان لگایا ہے، ہاں، سامنے نئی دکان کھلی، اس کی بھی کپڑوں کی، اس کی بھی کپڑوں کی. صبح بیچارہ دکان کھولا تو لیمو مرچیاں پڑے ہیں، ہوٹل کھولا تو لیمو مرچیاں، گوشت کی دکان کھولا تو لیمو مرچیاں. عام ہو گیا معاشرے میں. اس طرح خاندان دوسرے خاندان کی ترقی دیکھنا نہیں چاہتا. اگر فلاں کا بیٹا ترقی پر ہے، اچھی تعلیم حاصل کیا، اچھا جاب میں ہے، اس کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ میں تو بچے کو میں زیادہ خرچ کر کے پڑھایا، یہ تو کم میں جو کیسے نکل گیا. اب یہ اس پر جادو کرا رہا ہے، یہ اس پر جادو کرا رہا ہے. نعوذ باللہ. اسی لیے مؤلف رحمت اللہ، یہ صرف یہاں کا معاملہ نہیں، پورے عالم کا معاملہ ہے. یہ کتاب التوحید عالم سطح کی کتاب ہے، ورلڈ لیول کی کتاب ہے جسے ہم پڑھ رہے ہیں. پورے عالم کے عقیدے کی خرابیوں کو سامنے رکھ کر کے کتاب لکھے ہیں مؤلف رحمت اللہ علیہ. کیونکہ ان کی جو کتاب بھی ہے یہ اسفار میں ہوئی، پورے سفر طے کرنے کے بعد، سفر طے کرتے ہوئے خصوصاً آپ نے اس کتاب کو لکھا ہے. تو مؤلف نے پچھلے باب میں جادو کا ذکر کیا، اب اس باب میں اس کو تکمیل تک پہنچا رہے ہیں کہ جادو کی قسمیں بھی ہیں. کچھ جادو جائز ہے، کچھ جادو جائز نہیں ہے. کچھ جادو جائز ہے، کچھ جادو جائز نہیں ہے. کون سا جادو جائز ہے؟ ہاں، بیان کا. کون سے بیان کا؟ بیان تو منسٹرز بھی کرتے ہیں. جمعہ کا خطبہ جو ہے ناحق پر بھی ہوتا ہے، غلطی پر بھی ہوتا ہے، شرک کرو بول کر بھی خطبہ ہوتا. کتاب و سنت کا حق کا خطبہ، حق والا بیان، صحیح تقریر جو کتاب اور سنت کے مطابق ہو، وہ بھی جادو ہے، یہ جائز ہے.
इंशाल्लाह बात आएगी। मुअल्लिफ रहमतुल्लाहि अलैह यहां पर जिक्र किए हैं, सबसे पहले एक इयाफा जो अल्फाज हदीस में वारिद हैं, दूसरा तर्क, तीसरा तियरा, चौथा नुजूम, पांचवा अखद व नफस यानी घाटी बांधना और फूंकना। 5 किस्म के जादू को जिक्र किया और छठा चुगलखोरी, 7वां बयान। कुल मिलाकर कितनी किस्में? 7 किस्मों को उन्होंने जिक्र किया। अब 7 किस्मों की मुख्तसर वजाहत करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। पहला है इयाफा। इयाफा कहते हैं ज़जरुत तैर, यानी किसी काम के करने से पहले ज़माने जाहिलियत में क्या करते थे? परिंदे को उड़ाते थे। ज़जर कहते हैं फड़फड़ाना। परिंदे की आवाज जो आती थी, उसकी आवाज और परिंदे की हरकत देख करके बदशुगुनी निकालते थे। सफर करना होता तो परिंदे को पकड़ते उड़ाते, 2-3 रास्ते इनके पास ऑप्शन होते, तो उनकी फड़फड़ाहट और परिंदे की हरकत, उसकी आवाज को सुनकर के बदशुगुनी निकालते कि इस रास्ते से जाना बेहतर नहीं है, फला रास्ते से जाना चाहिए। और बाकायदा तौर पर क़ियाफ़ा शनास जादूगर इस किस्म के होते थे, जो कुछ रकम लेकर के लोगों के लिए क्या करते थे? बदशुगुनी निकालते थे, जैसा कि आज भी है नहीं है? हाथ की लकीरें देख करके बताते हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बुजुर्ग होते हैं, इल्म नहीं है, हाथ की लकीरें देख कर अल्लाह तुझे बहुत पैसा देगा बोलते, तो बहुत कामयाब होगा। हाँ, तो ये सब क्या है? कहानतें हैं, सिहर है। इन सब चीजों से बचना चाहिए। दूसरी अत्तर्क, इससे मुराद अलखत युखत्तु फिल अर्द, जमीन में लकीरें खींचते। जमाने जाहिलियत में क्या होता था? मुस्तकबिल मालूम करने के लिए, आगे का फ्यूचर मालूम करने के लिए क्या करते थे कि लोग लकीरें खींचकर इसमें शैतानों की मदद मांगते थे और लोगों को बाकायदा तौर पर खबर करते थे। बालू में, रमल कहते हैं इसको, इल्म रमल भी कहते हैं, रमल कहते हैं बालू को। बालू में लकीरें खींचते हैं, शायद देखे होंगे आप लोग, बुजुर्ग लोग गांव वगैरह में सब ऐसा इस तरह से होता है। कुछ लोग क्या करते हैं? सामने रखते हैं, सामने रखकर एक तरह से वो ये भी डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कोड़े कुछ बोलते हैं, 4-5 चिंचे टाइप के जो है उसको डाल करके उसमें लकीरें खींचते हैं। 4 आते हैं तो 4 का तरीका, फिर 5 आते हैं तो 5 का तरीका, उसके बाद फिर उसको मुस्तकबिल की बातें बताते हैं। आज भी मैं समझता हूं ये चीज होनी चाहिए, है बहुत आम है लोगों में। तो ये भी एक जादू की क्या है? एक किस्म है। तीसरी है तियरा। तियरा कहते हैं असल में परिंदे को तैर कहते हैं। ये क्या है? किसी चीज को देखकर, अंदाजा लगाकर, या फिर किसी काम को करने से पहले किसी भी एक चीज को देखते हैं और अंदाजा लगा करके उसमें भी क्या करते हैं? बदशुगुनी लेते हैं। इसी तरह नुजूम, ये जादू की किस्म है जिसे हम इल्म तासीर कहते हैं, इल्म नुजूम कहते हैं, यानी सितारों को देख करके किसी का मुस्तकबिल बताना, गैब की बातें बताना कि फलां सितारा जो है अलग हुआ तो इसका मतलब अब जो है आने वाले हालात बहुत ही बुरे होंगे, फलां सितारा फलां सितारे से जुड़ गया तो इससे जो है कोई नेक फाली निकालते हैं। तो ये बारिश बरसा तो फलां सितारे की वजह से बारिश बरसा, फलां सितारे की वजह से बारिश रुक गया। तो ये जो है लोग इल्म तासीर से भी क्या करते हैं? जादूगरी करते हैं। इसी तरह से जो इयाफा को जादूगरी कहा गया इस हदीस में, किसको? इयाफा को जादूगरी कहा गया, वो इस वजह से कि जिस तरह लोग जादू में इल्म गैब का दावा करते हैं, तो इसमें भी क्या करते हैं? जादू में क्या करता है जादूगर? इल्म गैब का दावा करता है, नहीं जा उसे बर्बाद करूंगा, जा वो बर्बाद हो जाएगा, जा वो उसके दरमियान मोहब्बत आ जाएगी, जा उसके दिल में नफरत आ जाएगी। तो जैसा दावा करता है वैसे ही इन सब चीजों में क्या होता है? गैब का
دعویٰ ہوتا ہے، اس لیے اس کو جادو کی قسموں میں ذکر کیا گیا ہے۔ پانچویں قسم اخذ و نفث، مطلب گھاٹی باندھ کر کے اس میں کیا کرنا؟ پھونک مارنا۔ یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ جیسے لوگ دھاگوں، کپڑوں اور اسی طرح عجیب و غریب چیزوں کو لپیٹ کر کے اس کو مضبوطی سے لپیٹتے ہیں۔ تعویذ بھی دیکھ لیجیے، تعویذ بھی ایک قسم کا یہی ہے۔ پیپر رکھ دیے، اس کو فولڈ کیے، اس کو فولڈ کیے، اس کو فولڈ کیے، پھر اس پہ کپڑا باندھے، پھر یہ کیے، اس پہ ہرا اوپر کپڑا لگا دیے، دے دیے، بس پھونک مار کے دے دیے ہاتھ میں۔ یہ ایک طرح سے جادو بھی ہے۔ یہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو عقد لپٹا جاتا ہے، گھاٹی تلا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے اس میں پھونکا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ عقدۃ ثم نفث فیہا فقد سحر، جو کوئی گھاٹی باندھا پھر اس میں پھونکا تو گویا اس نے جادوگری کی، اور جس نے جادوگری کی ومن سحر فقد اشرک، اور جس نے جادوگری کی اس نے شرک کیا، ومن تعلق شیئا، اور جو کوئی چیز لٹکایا فقد وکل الیہ، تو وہ اسی پر معتبر ہو جائے گا۔ چھٹی چیز نمیمہ، چغل خوری۔ چغل خوری، چغلی، یہ بھی جادوگری ہے۔ کیسے جادوگری ہے؟ نہیں، چغل خوری کس کو بولتے ہیں؟ آپ کی بات ان کو لگانا، ان کی بات آپ کو لگانا، یہ کیا ہے؟ چغل خوری ہے۔ اس کو جادو کیوں کہا گیا؟ ہاں، افتراق ڈالتا ہے۔ دو دوست رہتے ہیں، اب دو دوستوں کو الگ کرنا، گیا تیرے بارے میں انہیں ایسا بولنے کا تھا، اس کے پاس گیا انہیں تیرے بارے میں ایسا بولنے کا تھا، تو دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ دوست جدا ہو جاتے ہیں۔ جادو کیا کام کرتا؟ جدا کا کام کرتا۔ تو یہ چغل خوری بھی کیا کام کر رہی ہے؟ جدا کا کام کر رہی ہے، مگر یہ شرک نہیں ہے۔ چغل خوری، چغل خوری شرک نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی چغل خوری کے متعلق، آپ کسی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، دو قبروں کے پاس سے، کہا یہاں عذاب ہو رہا ہے، ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک تو پانی کے چھینٹوں کی پیشاب کے چھینٹوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، پیشاب کرتے وقت چھینٹے اڑتے تھے، اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور دوسرا جو ہے چغل خوری کرتا تھا، نمام، چغل خوری کرنے والا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے وہاں پر درخت لگائے اور کہا کہ جب تک سوکھیں گے نہیں تب تک انہیں عذاب ہوتا رہے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ چغل خوری شرک نہیں ہے، بلکہ چغل خوری کیا ہے؟ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، کہ دونوں کو الگ کرنے کے مقصد سے چغل خوری کرنا، جسے ہم چاڑی کھانا بولتے ہیں۔ ہاں، چاڑی کھانا بولتے ہیں، چاڑی کھانا، چاڑیاں بولنا بعض مقامات میں جائز ہے۔ جیسے کوئی نقصان ہو رہا ہے، کہیں دھوکہ ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں بتا دینا ضروری ہوتا ہے، مگر یہ صورت، نوعیت خاص طور سے دو محبت کرنے والے دوست یا دو رشتہ داران، ان کے درمیان ان کو اور ان کو پھسلا کر کے دونوں کو الگ کرنا، یہ حرام ہے۔ یہ اب جادوگری اس لیے کہا گیا کہ جادوگری میں بھی دونوں کو الگ کیا جاتا ہے، چغل خوری میں بھی دونوں کو الگ کیا جا رہا ہے، تو لغوی اعتبار سے دونوں کا نتیجہ، اثر ایک ہو رہا ہے، اس لحاظ سے اس کو بھی کیا کہا گیا؟ جادوگری کہا گیا۔ ایک تو وجہ یہ ہو گئی کہ الگ کرنا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسے جادو کا سبب مخفی ہوتا ہے، جادو کا اثر مخفی ہوتا ہے، ویسے ہی اس کا بھی سبب اور اثر کیا ہو گیا؟ مخفی ہو گیا۔ اب کہنے والے کو ایک کو کہا جا رہا ہے کہ فلان جو ہے تمہارے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے، اب اس پر بات چڑھ رہی ہے، اس کا اثر جو ہے مخفی ہے، یہ طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا۔ ان دو سبب کی بنا پر
اس کو کیا کہا گیا؟ جادوگری کہا گیا۔ اسی طرح بات کو، بیان کو بھی جادوگری کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بات کا اثر دل پر ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ مولانا کا ایک بیان، ایک بات، ایک حدیث لائف چینج کر دیتی، انسان کی لائف ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ایک بات، ایک بیان، یا اس میں کا ایک نقطہ جو ہے انسان کی لائف چینج کر دیتا، بدل دیتا، اس کے دل کو بدل۔ اب اس کو جادو یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ جادوگری میں بھی انسان کے دل کو بدل دیا جاتا ہے، اور جیسے اس کا اثر مخفی ہوتا ہے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اثر مخفی ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اس میں ہدایت پر جا رہا ہے اور اس میں باطل پر جا رہا ہے، مگر لغوی لحاظ سے یہ بھی معتبر ہے بات، اور یہ حدیث کی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بیان، خطاب، تقریر، پہلے زمانے میں یہی جنگ ہوتی تھی۔ جسے ہوتا کیا تھا کہ ان کی قوم آئی لڑنے کے لیے، ہتھیار لے کر کے آئے، وہ لوگ آئے لڑنے کے لیے، دونوں میں جنگ ہوتی تھی۔ ایک دور لمبا ایسا بھی چلا ہے کہ دونوں میں سے بڑے بڑے خطیب آتے تھے، جنگ نہیں ہوتی تھی۔ یہ علاقہ، وہاں کا بادشاہ اپنی ماتحتوں کے ساتھ آتا ہے، وہاں کا بادشاہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ آتا ہے۔ ان کا ایک مقرر ہوتا ہے، تقریر کرنے والا، ان کا ایک مقرر ہوتا ہے، پہلے یہ تقریر کرتا ہے پھر یہ تقریر کرتا ہے۔ جو تقریر، جو بیان زوردار ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے، تو سب کے سب سرنڈر ہو جاتے ہیں سامنے، اور پھر دونوں مقامات کا، دونوں علاقوں کا ایک بادشاہ ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے کی جنگیں ہوتی تھیں کہ مقررین کو سامنے رکھ کر جس کی تقریر پر اثر ہوتی تھی، سامنے والے سرنڈر ہو جاتے تھے اس کی بیان سے۔ بیان، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے یہی چیز مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدہ من لسانی، میری زبان میں لکنت دے۔ عقدہ کس کو کہتے ہیں؟ میں بھی بولا، گھاٹی، یعنی بات کر رہے ہیں تو سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ واحلل عقدہ، اس گھاٹی کو نکال دے اللہ، اس گھاٹی کو کھول دے۔ احلل عقدہ من لسانی، میری زبان سے، کہ میری زبان کی ہر بات جو ہے سامنے والے کو اچھے سے سمجھ میں، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر علی رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا کہ جاؤ لوگوں کو یہ پیغام سناؤ، بتاؤ، سمجھاؤ۔ کہا کہ مجھے بولنا نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ان کو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بہترین خطیب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقریریں، آپ کی خلافت کی تقریریں لوگوں کے دل بدل ڈالے، لوگوں کے دل بدل ڈالے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقریروں سے، ان کی خطاب سے بعض لوگ غلو سے کام لیے۔ یہ خوارج جو پیدا ہوئے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں غلو کیے، آپ کو خدا جاننا شروع ہو گئے، تو وہ غلط اثر لے لیے۔ آپ کی تقریروں کا بھی اثر ہوتا تھا، بہت ہی بہترین مقرر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، ہارون کو میرے ساتھ بھیج۔ کیوں؟ کیونکہ ہارون افصح منی لسانا، یہ مجھ سے زیادہ زبان میں فصیح ہے، جوامع الکلم اس کے اندر ہے، فصاحت ہے اس کی زبان میں۔ ہارون کو میرے ساتھ بھیج فرعون کو سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ نے کہا، اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس لیے کہ فرعون سرکش ہے۔ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اور فرعون سے بہت ہی نرم بات کہو، نرمی کے ساتھ اس کو دین سمجھاؤ، ممکن ہے کہ وہ سمجھ جائیں
ممکن ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. تو معلوم کیا ہوا؟ تقریر بیان میں بھی جادو ہے. یہ جادو کیسے؟ دو لحاظ سے. نمبر ایک، اس کا اثر بھی مخفی ہوتا ہے، اس کا بھی اثر مخفی ہوتا ہے. بیان سے بھی دل بدل جاتا ہے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ دل بدل جاتا ہے. آپ دیکھیں ہندوستان میں کلکتہ کے اندر میں خود ایک مسجد میں گیا، وہاں سے نماز عصر پڑھ کے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت انگریزوں سے لڑنے کے لیے گئی تھی، جو شہید ہو گئی تھی. کلکتہ کی کافی قربانیاں ہیں، ہندوستان میں قربانیاں کلکتہ کی ہیں. تو تقریر علماء اس طرح کرتے تھے کہ انگریزوں کے خلاف مسلمان، جو ان کے خلاف بغاوت میں آئے مسلمان، یہی علماء کی تقریروں کی وجہ سے، کہ اپنی جان جو ہے شہادت کے لیے لگا دیے، شہید ہو گئے. جو مسلمان شہید ہوئے ان کے پیچھے تقریروں کا اثر ہے، بیانات کا اثر ہے. اور سب سے پہلے آواز کھولنے والے بھی علماء اکرام ہی تھے. تو اس لیے اس کو جادو کہا گیا، کیونکہ اثر اور سبب دونوں کا ایک ہے. اس لیے لغوی اعتبار سے اس کو جادو کہا گیا، شرعی لحاظ سے نہیں. بعد میں پھر کوئی مولوی صاحب بیان کرتے رہے تو اس کو بولنے گا آپ تو جادو کر رہے ہیں، حرام ہے بول کر مشکل ہو جائے گا. لغوی لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، ڈکشنری میننگ کے لحاظ سے اس کو جادو کہا گیا. ورنہ شرعی نقطہ نظر سے جادوگری کی جو قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں وہ تمام جادوگری ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان امور سے محفوظ رکھیں، اور ہم تمام کو اللہ رب العزت جادو سے بچنے کی جو شرعی تدبیریں ہیں ان تدبیروں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. شرعی تدبیریں کیا ہیں؟ سب سے پہلے توحید کو اپنی مضبوط رکھنا، توحید کو اپنی مضبوط رکھنا. نمبر 2، شرعی تدبیر میں سے یہ بھی چیز ہے کہ جو اسباب اللہ شریعت میں نازل کیے ہیں، کیا اسباب؟ دعائیں، ذکر، ان اسباب کو اپنانا. قل کی صورتیں، آیت الکرسی، اسی طرح صبح و شام کی دعائیں، یہ شرعی اسباب ہیں، ان اسباب کو اپنانا چاہیے. اسی طرح کچھ امور جو اسباب ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے، جیسے مغرب سے پہلے کے وقت نہیں نکلنا چاہیے. بچوں کو خصوصاً ان اوقات میں نہیں چھوڑنا چاہیے، محفوظ رکھنا ہے. اگر ضرورت پڑ گئی تو دعا وغیرہ پڑھ کر بھیجنا چاہیے، بچوں کو یقین دلا کر کے بھیجنا چاہیے. تو ایسے امور سے بھی ان احتیاطی جو تدبیریں ہیں ان تدبیروں کو ہمیں چاہیے کہ اپنائیں جو تدبیریں شریعت میں بیان کی گئی ہیں. اب رہا دیگر یہ امور کہ کوئی لیمو دیکھے، یہ دیکھے، ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، یہ توحید کی نقص کی وجہ سے، توحید کی کمی کی وجہ سے. ایک مومن کو اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس پر مستقل رہنا چاہیے، استقلال اپنانا چاہیے. یہی چیز ہم تمام کو ان امور سے بچا سکتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت ان امور سے بچائیں. آمین. جی. اللہم بسمکا، اے اللہ تیرے نام سے، اموتو، میں مر رہا ہوں. اللہم بسمکا اموتو و احیا، اور تیرے ہی نام سے مجھے زندگی ملتی. تو اس کا مطلب آپ کا سوال اس سلسلے میں کیا ہے؟ ہاں، اب دیکھیں اس سلسلے میں روح کا معاملہ ہوتا ہے. اسے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہی ہے الروح. کتاب کا نام ہی ہے الروح. جو بندہ دعاؤں کا پابند ہوتا ہے، شرعی احتیاط کے مطابق آرام کرتا ہے، سوتا ہے، تو اس کا روح کا غلبہ جنوں پر نہیں ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے. اس کے بالمقابل
جو ان شرعی اسباب کو اپنائے بغیر یہ کرتا ہے تو اس کی روح کا غلبہ جو ہے جنوں شیاطین پر ہوتا ہے. اسی وجہ سے برے خواب جو پڑھتے ہیں، برے سپنے جو پڑھتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. ایک تو برے سپنے انسان کے حدیث النفس ہوتے ہیں، جو خیالات وہ کر کے سوتا ہے وہی چیز دہرتی ہے، اور دوسرے برے خواب شیاطین کی وجہ سے ہوتے ہیں، ڈراؤنی دھمکایا جاتا ہے جس میں، یہ برے خواب اسی وجہ سے ہوتے ہیں. اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ان تدبیروں کو اپنایا جائے. روح کا قبض یا تو فرشتوں کے حوالے قبض اس پر غالب ہوتے ہیں یا پھر شیاطین. کب؟ جب شرعی تدابیر کو اپنائیں تو وہ غالب رہتے ہیں، جب شرعی تدبیر کو نہ اپنائیں تو یہ غالب ہوتے ہیں. اسی لیے اللہم بسمک اموت و احیا، اس دعا کو پڑھ کر سونا چاہیے، اور اٹھتے وقت الحمدللہ الذی احیانا بعدما ماتنا والیہ النشور. عمل صالحہ کے ساتھ کیا تعلقات ہے؟ جس کا تعلقات عمل صالحہ سے ہے نا، کیا ہے؟ یہ اصل میں روح ایک ہی ہے، اس کی کیفیتیں الگ الگ ہیں، کیفیت الگ الگ ہے. دیکھیے جیسا نفس کے تعلق سے قرآن کریم میں 3 نفسوں کا نام آیا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، نفس امارہ. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ تینوں نفس الگ الگ ہیں؟ ہر انسان کے اندر نفس الگ الگ ہوتے ہیں؟ نہیں، نفس ایک ہی ہوتا ہے. نفس کی کیفیت بدلتی ہے. انسان اگر گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس پر نفس امارہ غالب آ جاتا ہے. اگر وہ گناہ سے بچتا ہے، مطلب بچتا ہے، تو نفس لوامہ غالب آ جاتا ہے. گناہ چھوڑ کر نیکی کر دیتا ہے اور جو سکون اسے ملتا ہے وہ نفس مطمئنہ کی غالبیت اس پر ہوتی ہے. اور ایسے ہی نفس کو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرے رب کی طرف راضی ہو کر تو چلا جا، لوٹ جا. تو نفس ایک ہی ہوتا ہے، روح بھی ایک ہی ہوتی ہے، اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، بس وہ چیز ایک ہی ہے. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.